ساحل الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تشریف فرما دور دراز سے آئے ہوئے تمام عاشقان رسول، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم و ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میرے آقا کی محفل ہے. کسی صاحب نے فرمائش کی تھی کہ معراج کے تعلق سے بھی گفتگو کریں. ایسے تو گفتگو ہم کریں تو میرے آقا کا ہر پہلو لاجواب ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ الگ الگ مواقع پر اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں. جیسے ماہ رجب المرجب کی جب 27 تاریخ آتی ہے تو شب معراج میں مسجدوں میں معراج مصطفیٰ بیان کیا جاتا ہے. لیکن جس کو سرکار سے محبت ہے وہ ہر لمحہ ہر بات سننا پسند کرتا ہے.
یہ جو معراج ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ۔ اور صحیح معنوں میں سننا چاہیے، ایک بار سن لینے سے نہیں مسئلہ حل ہوتا، بار بار سننا چاہیے۔ ہم لوگ تو سناتے پھر بھی بار بار پڑھتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا واقعہ ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا پریشان، سائنسداں پریشان، سب کی دانش مندی، سب کی عقل مندی، سب کا علم، سب کا تجربہ سب فیل نظر آتا ہے۔ تو ذرا شعر سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے، سبحان اللہ، جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ آرزو ہے وہیں جا کے میرا دم نکلے۔ اللہم آمین۔ یہ سب کی طرف یہ شعر ہے، یہ آرزو ہے وہیں جا کے ہم سب کا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، اللہم آمین۔ جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ درود پاک ذرا پڑھ لیجیے محبت بھرے انداز میں، کھلے دل سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو معراج کیوں ہوئی، معراج کی نوبت کیوں آئی، آقا آسمانوں میں کیوں گئے؟ تو یہ تھوڑا سا تمہیدی گفتگو ہے، پہلے اسے سن لیں، پھر اس کے بعد آپ مین مغز پہ جائیں۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ہے نا، سب سے پہلے انسان ہے۔ وہ آدم انسان بھی ہیں، وہ آدم نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ اللہ نے ان کو نبی بھی بنایا ہے، رسول بھی بنایا ہے، پہلا انسان بھی بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی معراج کیسے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں مسجود ملائکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ وہ فرشتے جو بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، جن سے گناہوں کا صدور ہو نہیں سکتا، ان سے سجدہ کروانا ایک انسان کا یہ بڑی کرامت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ اور مسجود ملائکہ بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی، 7 لاکھ زبانیں بولیاں سکھائی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پڑھیے سورہ بقرہ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کیسے سکھایا۔ کلہا سے مراد 7 لاکھ زبانیں سکھا دی، 7 لاکھ زبانیں سکھایا، بڑا اونچا مقام عطا کیا، سب کا باپ بنا دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کی معراج کس طرح ہو رہی ہے، یہ بتائے، خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں۔
خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ اتنا اونچا مقام ملنے کے بعد بھی، 7 لاکھ زبانوں کا ماہر بنانے کے بعد بھی، آپ سے ساری اولادوں کا وجود بخشا، آپ کو سب کا باپ بنا دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنا دیا، اشرف مخلوقات کا لقب دے دیا، اس کے باوجود آپ نے خدا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ آگے بڑھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیش علیہ السلام کو نبی بنایا، ان کے بعد نوح علیہ السلام نبی بنے، ان کے بعد ایک سلسلہ چلا، میں ایک نام لے رہا ہوں، سب کا تو نام ہی نہیں لے سکتا۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بات آئی، کیونکہ نوح علیہ السلام کا بھی شروع کروں گا تو ایک لمبا پورا چلا جائے گا، وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اے ابراہیم، آپ کو ہم نے بادشاہت عطا کی، آپ کو وہ مقام دیا کہ ایک پتھر پر کھڑا کر کے آپ کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا۔ اتنا سب عطا کرنے کے بعد آپ کو سیر کرا دی، ساری چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا۔ دیکھتے دیکھتے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ایسا شخص ہے جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی کہا یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا شخص ہے جو خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ خدا نے اس کو زندگی دیا، اس کو حیات دی، اس کو سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کو جینے کا حق نہیں، اس کو مر جانا چاہیے۔ آپ نے بد دعا کر دی، وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ ایک ہی نہیں بلکہ 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ بتاؤ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو نبی بنایا، ہم نے تم کو رسول بنایا، ہم نے تجھے خلت عطا کیا، یہ بتاؤ اس لیے کیا کہ تم بد دعائیں کرو؟ ارے سنو، میں نے بھی تمہیں پیدا کیا اور انسانوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور میرا حال تو یہ ہے، میرا بندہ میری بارگاہ میں میری نافرمانی کرتا ہے، میں انتظار کرتا ہوں وہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اگر نہیں بھی کر سکا، اس نے نیک صالح اولاد چھوڑا، وہ اس کی بخشش کی دعائیں کرے گا، اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو آخری سانس تک اس کا انتظار میں کرتا ہوں، انتظار کرتا ہوں۔ اور تیرا حال یہ ہے، تو فوری طور پر بد دعائیں کر کے اس کو ہلاک کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ بتاؤ اے ابراہیم، اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ نارے نمرود سے آپ کو بچا لیا، آپ نے خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اور آگے بڑھیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا نمبر آیا، موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا گیا اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو کلیم اللہ کا خطاب دیا ہے اور آپ کو توریت شریف عطا کیا۔ توریت جب دینا ہوا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ وضو بنا کے آؤ، روزے کی حالت میں رہو، 40 دن کا روزہ رکھو، حالت وضو میں رہو، نماز پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو، اس کے بعد تمہیں ایک کتاب دی جائے گی۔ جب انہوں نے پورا مکمل کیا اور تمنا کی رب ارنی، اے اللہ تو نظر آ جا، رب نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پھر کہا مولا تو دکھانے پر آئے گا تو دیکھ لوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں تو دیکھ
نہیں سکتا، لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دیکھو موسیٰ کلیم اللہ نے جو دعا مانگی تھی دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ہلکی سی تجلی ڈالی تھی۔ کہاں پہ ڈالی تھی؟ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، وہاں گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد رب کا ایک ہلکی سی نور کی تجلی پڑی تھی۔ ارے موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش پر ہی گئے، وہ کوہ طور بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ پھٹ گیا، وہ برداشت نہ کر سکا۔ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے پاس بھی طاقت و توانائی نہیں۔ اب میں نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بتاؤ کہ آپ نے رب کو دیکھ لیا؟ کہا میں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اور آگے بڑھیے، ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی وہ شان، ان کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔ وہ فرشتہ کہاں سے آیا؟ ان فرشتوں میں سے 360 جو 360 فرشتے سورج پر متمکن تھے، سورج پر رہتے تھے۔ وہاں سے وہ فرشتہ چل کے آیا ادریس علیہ السلام کے پاس۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے؟ کہا میں سورج کے پاس رہتا ہوں۔ اتنی تپش ہے تمہارا، کہا میں وہیں رہتا، میری وہاں ڈیوٹی ہے۔ کہا پھر مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ موسیٰ ادریس علیہ السلام نے کہا، اس فرشتے نے کہا جی چلیے میں آپ کو سیر کرا دیتا ہوں۔ وہ فرشتہ آپ کو لے کے گیا، سورج کے چاروں طرف سیر کرا دیا۔ اس کے بعد کہا خدا کی بارگاہ میں میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ میری روح قبض کر لی جائے، میری روح قبض کر لی جائے۔ یہ میری تمنا، میری آرزو ہے، روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تمنا کی اب مجھے زندہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ کہا اور کیا تمنا ہے ادریس؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ ذرا دوزخ دیکھ لوں، دوزخ کے بارے میں سنا تو ہوں، دیکھا نہیں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، دوزخ تمہیں دکھا دیا جاتا ہے۔ دوزخ کو دکھا دیا گیا، اور جانتے جب دوزخ میں جانا ہوتا ہے تو پل صراط سے گزر ہوتا ہے، وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ آپ نے دوزخ دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کہا، پوچھا گیا اب کون سی تمنا ہے؟ کہا میرے اندر تمنا یہ ہے ذرا جنت بھی دیکھ لوں، جنت بھی دیکھ لوں۔ ادریس علیہ السلام کی تمنا پوری کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، آپ کو جنت پہنچا دیا گیا۔ جب جنت میں داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا میرا محل موجود ہے۔ کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ آپ ہی کا ہے۔ کہا اندر داخل ہو کے تو دیکھو یہ کیسا محل ہے۔ اندر داخل ہوتے ہیں تو کہاں اب نکلنے کا نام نہیں۔ فرشتہ انتظار کر رہا ہے، انتظار کرتے کرتے کہتا کیا ہوا، آپ باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کہا اب تو میں محل میں پہنچ چکا۔ کہا ارے ابھی وقت نہیں جانے کا۔ کہا ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہی ہے جنت میں جب انسان چلا جاتا ہے اس کو باہر نکالا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں آنے والے کے لیے ضروری ہے موت اس پر طاری ہو، دوزخ سے گزر ہو جائے، پل صراط سے گزر ہو جائے۔ یہ تمام چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں، اس لیے اب ہم جنت میں آ چکے اور جنت میں اپنے محل میں آ چکے ہیں، اب ہم نکلنے والے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا ادریس کو وہیں چھوڑ دو، چھوڑ دو وہیں۔ پھر پوچھا گیا ادریس یہ بتاؤ خدا کو دیکھا؟ خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ اب ایک اور بڑی لمبی فہرست ہے لیکن میں مختصر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اتنے سارے نبیوں کا مختصر سا میں نے ذکر کیا اور پوچھا گیا تو سب نے یہی کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ غرضے کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، سارے نبیوں سے پوچھا گیا بتاؤ خدا کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا، کہا نہیں دیکھا۔ ارے جب نبیوں نے کہا نہیں دیکھا تو پھر کیسے سمجھو گے خدا ایک ہے؟ کیسے سمجھو گے خدا ایک ہے؟ ایک سوال تو یہی موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے کہا ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ نے فرمایا آخر میں جب فرشتوں کا سوال سن لیا، کہا ان کا حال تو یہ ہے کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ تو لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، یہ ایک دوسرے کا خون کریں گے، خون بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جواب دیا، تو اب جواب دیا تو یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے جس آدم کی تخلیق کی ہے، اس آدم کی اولاد میں ایک میرا محبوب ہوگا، اور اس محبوب کا کوئی جواب نہیں۔ تب فرشتوں نے تمنا کی، اے میرے پروردگار اس محبوب کی زیارت کرا دے، اس محبوب کی زیارت کرا دے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتے ادھر منتظر ہیں، میرے محبوب چلے آؤ، میرے محبوب چلے آؤ۔ فرشتوں کو بھی زیارت کرانی ہے، اپنا بھی دیدار کرانا ہے، جو کام کسی نے نہ کیا تھا وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ یہ ہے توحیدی بات۔ اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا اللہ نے کیوں بلایا۔ ایک تیسری بات اور سن لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے۔ کیا خرید لیا؟ ان کے جان کو خرید لیا، مال کو خرید لیا۔ کس چیز کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے، جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب خریدار کون ہے؟ اللہ۔ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ اور جو چیز بکی ہے وہ کیا ہے؟ جان ہے، اس کا وکیل کون بنا؟ رسول۔ اور رسول وکالت کریں گے، رسول دیکھیں گے۔ جو سودا ہوا ہے میرے امتیوں کا، وہ جس چیز کا سودا ہوا وہ جنت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب سودا تو ہو چکا ہے، کم سے کم دیکھ تو لو، آپ جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ آپ مشاہدہ تو کر لو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا محبوب چلے آؤ، محبوب چلے آؤ۔ تب سنیے قرآن نے کیا کہا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب یہ جو قرآن پاک سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ اب جو قرآن سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہوگا، اور منکر یہ قرآن کافر ہوگا۔ اچھا دیکھیے اتنا عظیم واقعہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سبحان سے شروع کیا، پہلے اپنی پاکی بیان کیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے کو سمجھ میں نہ آئے، اتنا عظیم واقعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ یعنی یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بیان کر رہا ہے، پاک ہے وہ ذات، اور بے عبدی، عبد کا لفظ بتا رہا ہے کہ خواب میں نہیں، جسم کے ساتھ۔ عبد کے معنی جسم ہوتا ہے، جسم والا عبد اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت میں یہ جو لفظ عبد آیا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ جسم کے ساتھ ہے، اور بعبدہ میں جو با ہے وہ معیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو لے جانے والا ساتھ ہے۔ اگر خدا اپنے محبوب کو لے جانا چاہے تو کوئی مشکل ہے؟ کوئی بعید بات ہے؟ پھر کیوں یہ عقل سے کام لیتے ہیں؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں، معجزہ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینے والا۔ جو چیز عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہے۔
تو پھر آپ عقل سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ یا عقل کا کام نہیں ہے؟ ارے یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے، اگر عقل میں آ جائے تو معجزہ نہیں ہے، لہذا عقل سے کام نہ لو، عقلی ترازو نہ لگاؤ، بلکہ جو قرآن کہے اسے مان لو۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا نا، اس لیے جلدی سو گئے تھے، ام ہانی کے گھر میں جلدی سے آرام فرمانے لگے تھے، اگر پتہ نہیں ہوتا تو آپ جاگتے رہتے، جلدی آرام فرمانے لگے۔ بستر استراحت پر اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جبریل جاؤ، یہاں خدا بھیج رہا اپنے محبوب کے پاس، اور اللہ نے اعلان فرما دیا، اے فرشتوں جس کی جو ڈیوٹی آج بند کر دے، اسرائیل کان کھول کے سنو، کسی کو موت مت دینا، کسی کی روح مت نکالنا، اسرافیل آج تمہارا کام بند ہے، میکائیل تمہارا کام بند ہے، سارے فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں تھیں ایک ایک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ اپنی ڈیوٹی کو بند کر دو، کسی کو اپنی ڈیوٹی پر کام نہیں کرنا ہے۔ اور کیا کہا؟ فرمایا آسمان کو سجا دو، جنت کو سجا دو۔ دلیل مل رہی ہے، آسمان کو سجا دو، جنت کو سجا دو، حور و غلما کو حکم دیا بن سمر کے تم سج دھج کے جنت میں رہو، کیوں؟ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا محبوب آ رہا ہے، محبوب کی آمد پر خدا سجا رہا ہے، اور تم تو شرک و بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ لائٹیں لگانا، یہ جھنڈیاں لگانا، گلیوں کو سجانا، مکان کو سجانا، گھروں کو سجانا، مسجدوں کو سجانا، خانقاہوں کو سجانا، تم کہتے ہیں یہ شرک ہے، فضول خرچی ہے، اور یہاں خدا اپنے محبوب کی آمد پر شب معراج میں آسمان کو سجا رہا ہے، آسمان کو سجا رہا ہے، ہمیں عقیدہ دے رہا ہے، وہ خدا ہو کر اپنے محبوب کی آمد پر فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، اپنی ڈیوٹیاں بند کر دو، جنت والوں کو حکم دے رہا ہے، ہو غربا کو حکم دے رہا ہے، جنت کو سجا ڈالو، آسمان کو سجا دو، میرا محبوب آ رہا ہے۔ یہ ہے اہتمام، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ اور ایک بات میں دلیل بھی دے دوں، 29ویں پارے کے پہلے صفحے سورہ ملک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو چراغوں سے روشن کیا، مزین کیا، یا چراغ ہمارا ستارہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار، تو خالق ہے، مالک ہے، آسمان میں تو کوئی انسان نہیں رہتا ہے، تو آسمان کو تو نے ستاروں سے کیوں مزین کیا ہے؟ چاند سورج کافی ہے، کیا ضرورت تھی سجانے کی؟ تو رب جواب دے گا میرے بندو، ہمیں تمہیں سمجھانا ہے کہ رب کو کیا پسند ہے، اس کو زیب و زیبائش پسند ہے، اس کو حسن اور زینت پسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے جگمگا کر کے سجا کر کے بتا دیا کہ رب کو زیبائش بہت پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ خالق و مالک، اس کو ضرورت کیا ہے؟ وہ سجا رہا ہے آسمان کو، وہاں تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں انسان نہیں ہے، یہاں تو انسان رہتے ہیں، ہمیں تو ضرورت کی چیزیں ہیں، ہماری لائٹنگ کی ضرورت ہے، ہماری روشنی کی ضرورت ہے، اندھیرے میں انسان پریشان ہو جائے گا، یہاں تاریکیوں سے انسان گھبرائے گا، یہاں تو ضرورت ہے، تو تمہاری جو ضرورت بنی ہوئی ہے اس کے خلاف تم بات کر رہے ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ بلا ضرورت وہ فرما رہا ہے ہمیں زیب و زیبائش، ہمیں زینت بہت پسند ہے، اس لیے فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔
سبحان اللہ. یہ سب آپ ذہن میں جواب رکھیں. اب آئیے، اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. کون آ رہے صاحب؟ سید الملائکہ جبریل امین آ رہے ہیں. سبحان اللہ. آ رہے ہیں تو دیکھا میرے آقا آرام فرمائے. تو کیا کریں، کیسے جگائیں کیسے جگائیں؟ یہاں تو ہم لوگوں کا طریقہ ایسا بے ڈھنگ کا ہے. بیٹا ہے باپ کو جائے جھنجھوڑ کے جگا دیتا ہے، ماں سوئی کو جھنجھوڑ کے جگا دیتا ہے. یہاں سے ادب سیکھو، سلیقہ اور شعور سیکھو کیسے جگایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا آدم جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں. کہا مولا جا تو رہا ہوں لیکن کیسے میں جگاؤں گا، بیدار کیسے کروں گا؟ اس لیے کہ آج تو بھیج رہا ہے تو ہر قدم پر مجھے پوچھنا پڑے گا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ میرا محبوب آرام فرما رہے، آرام فرما ہو تو جگانا کیسے؟ فقبل قدمین یا جبریل، اے جبریل میرے محبوب کے قدم ناز کو بوسہ دینا، سبحان اللہ. بوسہ دے کے جگانا. وہ کافوری لب، وہ نوری لب میرے مصطفیٰ کا قدم ناز ہے. کافوری لب سے مس کیا ہے. میرے آقا بیدار ہو گئے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا جبریل آج یہ انداز تمہارا نرالا، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آج میں خود سے نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. اور یہ انداز بھی سکھایا گیا ہے، یہ طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، اس طریقے سے جانا، ایسے آپ کو بیدار کرنا. بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا آج بلاوا ہے آپ کا خدا کی بارگاہ میں، سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں آپ کا بلاوا ہے. میرے آقا علیہ السلام بستر استراحت سے آپ تشریف لاتے ہیں اور پھر آپ کو غسل دیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، دولہا بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو غسل دیا گیا وہ جو غسالہ تھا، سنو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ، جو میرے آقا کو غسل دیا گیا وہ جو غسالہ تھا، غسالہ وہی جنت کے حور و غلماں کا رنگ و روغن بنا ہے. سبحان اللہ. جنت کا رنگ و روغن کچھ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا غسالہ ہے. میرے مصطفیٰ کے غسالے کا کوئی جواب نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا میرے مصطفیٰ کا جواب لاؤ گے؟ پیارے آقا علیہ السلام کو دولہا بنایا جاتا ہے اور پیدل نہیں چلتے ہیں، براق لایا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ براق کہاں سے؟ جنت سے. لانے والا کون؟ جبریل امین ہے. جا کے دیکھا تو ایک نہیں بلکہ 40,000 براق موجود. نظر ڈالتے کس کو لے جاؤں، کس کو چھوڑوں، کس کا انتخاب کروں. دیکھتے رہ گئے. ایک بیچارہ رو رہا تھا سر جھکائے ہوئے، نظر پڑی جبریل امین کی، اسی کا انتخاب کر لیا اور لے کر کے آئے. میرے آقا کہاں بیٹھتے؟ براق پر تشریف فرما ہوتے ہیں. آئے مسجد حرام اور وہاں پہ آپ کا شق صدر ہوتا ہے، سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے. کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں تھا بلکہ میکائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور جبریل امین موجود ہیں. یہ سینے کو چاک کیا گیا اور آپ کے سینے مبارک کے اندر جو بھی چیزیں تھیں نکال کر کے اس کو خوب صاف و شفاف کیا گیا، غسل دیا گیا آب زمزم سے، پھر دھو کر کے پھر اندر اس کو رکھا گیا. میرے آقا علیہ السلام کا سینے مبارکہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا. تو ہم لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تو ان کو ایسے ہی پاک کر دیا. ایک اپنی بات بتا رہا ہوں، ورنہ تو میرے آقا تو پہلے ہی سے لاجواب تھے. اور اس کے بعد جب میرے آقا علیہ السلام دولہا بنے